أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ليلة القدر، قلب ماہ مبارک رمضان. سارا سال شدت سے جس رات کا ہمیں انتظار تھا وہ رات الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں درک کرنے کے لیے اس حسین لمحے کو عنایت کیا. یہ تحفہ الہی ہے. اس لیلۃ القدر میں جو افضل ترین اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں ان میں سے ایک عمل مذاکرہ و مباحثہ علمی ہے. یہ رات آئی ہی اور اس کی جو فضیلت ہے وہ وحی قرآن اور اس کے نزول کی وجہ سے ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ روزے تو شکرانہ یہ نزول قرآن میں رکھے جا رہے ہیں. لہٰذا کتنا ہی حسین انتخاب ہے کہ لیلۃ القدر میں ہماری ہاتھوں میں قرآن ہو اور ہمارا دل منور ہو نور قرآن سے. اور قرآن کے سوروں میں حوامیم اس لیے شب قدر کے لیے بہترین سوروں میں سے کچھ سورے ہیں کیونکہ ان سوروں کا فوکس وحی کی عظمت کو سمجھانا ہے. قرآن کتاب. اور انشاءاللہ ہم سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان کا آغاز کریں گے اور سورہ دخان تو لیلۃ القدر میں پڑھنے والا سورہ ہے، بہت ہی اہم سورہ. تو آئیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 41 سے ہم آغاز کرتے ہیں، زیارت کرتے اس حسین آیت کریمہ کا جس میں پروردگار عالم یوں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. بس اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں، یعنی آپ یہاں اس دنیا سے چلے بھی جائیں. عربی زبان میں ذہب بہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وی ریموو یو، ہٹا دیں یہاں سے. تو یعنی آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. اچھا، یہ بات کیوں یہاں پر ذکر ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مشرکین بت پرست یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، آقائے دو جہاں کی جو تحریک ہے، جو مشن ہے، وہ ایک ذاتی ہے، ایک انفرادی ہے. انڈیویژولی خود سے وہ خدا نعوذ باللہ کچھ کر رہے ہیں. They didn't have this firm belief that it's a divine mission. So اب اگر آپ اس کو ایک الہی تحریک نہ جانیں تو آپ یہی سمجھو گے کہ یہ شخص مرے گا تو کام چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے ان کی نارمل زندگی شروع ہو جائے گی. لیکن پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ نہیں، آپ کی زندگی میں بھی ایک حد تک انتقام لیا، آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ کفر و اسلام حق و باطل جاری رہے گا. اور بہت پیاری بات یہ ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے رزق میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 41 اس طرح سے لکھی ہے کہ در المنصور ایک سنی تفسیر کی کتاب ہے، سیوطی کی ہے، اور اس میں یہ روایت ذکر ہے کہ یہ جو کہا ہے نا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یہ جو ہے یہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے. نزلت فی علی ابن ابی طالب انہو ینتقم من الناکسین والقاسطین بعدی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد جو قرآن کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے، جو وحی الہی کو پھیلنے نہ دینے میں جو رکاوٹ بنیں گے، ان
قاصد یعنی قصد عربی زبان میں کہتے ہیں ظالم کو، ظالموں سے مقابلہ کرنے والے امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اکثر یہ ساری آپ اگر تفسیر کوثر بھی پڑھیں تو اس میں بہت سی روایتیں اس آیت کی ذیل میں موجود ہے اہل سنت کی کتابوں سے، کہ حجۃ الوداع کے وقت خطبے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتَبَيْهِ، کہ عمالقہ کو اس کے لشکر کے ساتھ جو ہے میں قتل کروں گا۔ تو جناب جبرائیل نے کہا فَقُلْ لَهُ جبرائیل او علی، تو قال النبی او علی، تو نبی نے کہا یا علی، یا میں قتل کروں گا یا علی۔ علی امیر المؤمنین علیہ السلام میری جان ہے، میرا نفس ہے، میرا ہی وجود ہے، میں ماروں یا علی مارے، میرے بعد جو بھی انتقام پروردگار عالم لے گا وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے لے گا۔ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یا آپ کی زندگی میں آپ کو وہ عذاب دکھائے گا پروردگار عالم، نوریا یرا ارا دکھانا، نورینک الذی وعدنا، اللہ کا جو وعدہ ہے جو عذاب کی شکل میں کافروں کے لیے ہے وہ اللہ یہ آپ کی زندگی میں دکھائے گا۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، جس کا ہم نے وعدہ کیا یقیناً ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مقتدر، اقتدر یقتدر باب افتعال، یہ اس کا مطلب قادر قدیر یعنی قدرت والا، لیکن مقتدر یعنی ایبسلیوٹ کنٹرول، بہت زیادہ جو اقتدار پہ یہاں پر فوکس حاصل ہے۔ تو یہ وہ آیات ہے جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں اور آپ اس میں شامل ہیں۔ پھر پروردگار عالم آیت نمبر 43 میں فرما رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس سے آپ تمسک کریں۔ یہ جو دشمن ہے یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، مشرکین کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو چیز ہے نا یہ میرے حبیب، وہ ایسی چیز ہے، یہ وحی، یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب الہی جس کا نزول آج کی اس عظیم رات میں ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمام مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس میں ایسی رہنمائی ہے، ایسے پیغامات ہے، ایسا نور ہے، ایسی طاقت ہے کہ وہ ہر کٹھن مشکل کو آسانی سے حل کر دیتی ہے۔ اس لیے کیا کہا کہ یہاں پر دیکھیے دو چیزیں، انک علی صراط مستقیم، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ دیکھیے دو طاقتور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کا ذکر ہوا، دو عظیم قوتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک قوت جو ہے وحی ہے اور ایک قوت جو ہے وہ حق ہے، صراط حق پر ہونا۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس ہو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ تبھی مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے، آپ فرماتے من صارع الحق صرعہ، جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے نابود کر دے گا۔ حق میں اتنی طاقت ہے، اور یہ تو ہم قرآن پڑھ کے بار بار اسی لیے قرآن کے ختم، قرآن کو بار بار پڑھنا، ہر روز پڑھنے کا حکم آیا ہے کہ آپ آہستہ 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 آپ کے وجود میں وہ یقین جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے، وہ گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 44 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک حسین عظمت عزت۔ دیکھیں یہ جو کہا یہ ذکر ہے آپ کے لیے، یہ قوت قلب ہے آپ کے لیے۔ کہتے ہیں جس طرح سورہ انشراح میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پروردگار عالم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کے نزول میں جو آپ نے زحمتی کی اس کے بدلے میں آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اور ایسا ہی ہے کہ کرۂ ارض میں اس گلوبل اس چھوٹے سے جو پلانٹ ہے اس میں آپ دیکھیے مسلسل ہر جگہ 5 وقت جو ہے وہ نبی کا نام اور اللہ کا نام، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نام جو ہے مسلسل یہ ذکر رہتا ہے۔ یہ وہ حسین پیغام ہے۔ اچھا وسوف تسألون،
یہ جو قرآن ہے، اس کا یہ آپ کے لیے ذکر ہے اور آپ کے قوم کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے۔ وسوف تسألون یعنی ان قریب، سوفا سا کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد، تسألون تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ اسی قرآن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے کس حد تک ذکر ہے، کتنی ہم نصیحت اس سے حاصل کر رہے ہیں، کتنا ہمارا رشتہ اس سے مضبوط ہے، کیا ہم نے درک کیا؟ جیسے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کی تنزیل کے لیے بہت سی قربانیاں دی، اور علی نے قرآن کی تعویل کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ تم اپنی زندگی میں کیا دے رہے ہو اس وحی الہی کے لیے؟ دینے سے مراد یہ کہ ہم نے لینا ہی ہے، لیکن کچھ دیں گے تو کچھ ملے گا۔ لہٰذا یہ آیت بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہماری ڈیوٹی، ہماری رسپانسبلٹی قرآن قرآن قرآن، قرآن ناطق، قرآن صامت دونوں۔ اور میں کہتی ہوں یہ بات کافی ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ ہم شب قدر میں اپنی تقدیر بنانے کے لیے قرآن پاک کو اپنے سروں پر سجاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی تقدیر، آپ ساری زندگی بغیر قرآن کے رہنا چاہتے ہو، اور جب شب قدر آ جائے، جب رب سے سال بھر کا رزق مانگنا ہو، تو آپ کہتے ہو کہ یا اللہ تو نے اسی رات کو چنا جس رات میں تو نے قرآن کو نازل کیا، کیونکہ قرآن کا رشتہ میرے رزق، میری صحت، میرے تمام دنیاوی اور اخروی تمام حاجتوں سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ یہ قرآن زندہ 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 معجزہ ہے، اسی لیے میں اس سے استخارہ نکالتی ہوں۔ یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذکر ہے، یہ مجھے نصیحت دے رہا ہے، یہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے۔ استخارہ نکالتے وقت ہمیں قرآن زندہ لگے، شب قدر میں ہمیں قرآن کی عظمت کا ایک حد تک اندازہ ہو، لیکن سال بھر جس کلام کی برکت سے آپ رزق لینے کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں، اس کو سال بھر اپنے آپ سے دور رکھیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے کہا گیا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور کیا اگین 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 وی آر ٹرولی گریٹفل ٹو اللہ تبارک و تعالی۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ اتنا عظیم رب ذوالجلال کی جانب سے تحفہ ہے کہ ہم واقعاً شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سے مراد یہ کہ تم سے علی ابن ابی طالب کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن ناطق، یعنی عجیب عجیب انداز ہے نا۔ آپ دیکھیں شب قدر، شب نزول قرآن، بغیر ذکر علی، بغیر ضربت علی، بغیر ایثار علی، بغیر قربانی علی کے اصلا قرآن کسی بھی صورت میں قرآن اس طرح کامل ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی رب نے اس طرح سے جوڑ دیا کہ اگر کوئی حج کرنے جائے تو امیر المؤمنین، اگر کوئی شب قدر منا رہا ہے تو امیر المؤمنین، ہر آیت علی 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 کا جلوہ دے رہی۔ بس ہمیں صرف وہ بصیرت چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ان معانی کو سمجھیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک اب ایک اور داستان حسین سی بیان کی جا رہی ہے، اور آپ یقین جانیے کاش میں آج شب قدر میں رب سے یہی سب سے بڑی نعمت مانگوں گی جو پروردگار عالم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت وحی ہے، قرآن ہے، قرآن ناطق، قرآن صامت، ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ ہر چیز کو قربان کرے اس حیات کو حاصل کرنے کے لیے، جس طرح ابھی کووڈ-19 میں آپ نے ہر چیز قربان کیا تاکہ آپ کی صحت رہے، دوسروں کی بھی زندگی رہے۔ تو اس صحت روحانی جو کہ جسمانی سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کی طرف بھی ہم تھوڑا سا فوکس کریں۔ تو ہم نے سب سے اہم یہ مانگنا ہے کہ بار الہ اگر زندگی رہے اگلے شب قدر تک ہمارا رشتہ
اتنا مضبوط ہو چکا ہو قرآن مجید کے ساتھ کہ نہ صرف ہمیں اچھا پڑھنا آتا ہو، اچھا سمجھنا آتا ہو، بلکہ ہم سمجھانے والوں میں بن جائیں، بلکہ ہم قرآن کا دسترخوان بچھانے والوں میں بن جائیں، اپنی سوچ کو ہم اونچا کریں کہ جس طرح مولا علی مرتضی علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا اللہم جعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، بار الہ مجھے ان میں سے قرار دینا جو تیرے دین کو پھیلانے، نصرت کرنے، مائدہ علم قرآن بچھانے والے ہوتے ہیں۔ اس مشعل نور کے سلسلے میں مجھے بھی شامل کر دے، یعنی میں ان میں سے نہ ہوں جو صرف لوں بلکہ دینے والوں میں سے بھی ہو جاؤں، میں داعی اللہ بن جاؤں، میں لوگوں کو دعوت کروں انشاءاللہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کی طرف۔ تو ہم نے اپنی سوچ کو بہت بلند و بالا رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں کی کیفیت کو انشاءاللہ بہت بہتر کرنا ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے نا، میں اس لیے یہ بات کہہ رہی تھی کہ اگر آپ پورا قرآن پڑھیں تو آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ ہر جگہ اس قصے کو ایک اتنے حسین زاویے سے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ ہر دفعہ وہ تازگی، وہ طراوت، وہ نشاط، وہ سکون، وہ کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پر یوں فرما رہا ہے رب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ یہ نیکسٹ آیت حضرت موسیٰ کی داستان ہوگی، یہ ایک آیت پیچھے رہ گئی تھی کہ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وَاسْأَلْ، وَاسْأَلْ یعنی پوچھو، سوال کرو، وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک، ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدا رحمان کے علاوہ معبود بنائے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ کوئی اور معبود ایگزسٹ کرتا ہے؟ یعنی ابھی کیسے پوچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں سے؟ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کی تعلیمات جو وہ چھوڑ کر گئے ان میں دیکھیں کہیں کوئی غیر خدا کا ذکر ہے، نمبر 1۔ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا توحید پرستی پر تمام انبیاء کا اجماع ہے یا نہیں، یہ اس پر آپ دیکھ لیں اور بتائیں سب کو۔ اور دوسرا جو روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس قلب اطہر پر ہمارا سلام کہ آج وہ شرح صدر والا صدر اور قلب عظمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام کے تمام قرآن کو اپنے وجود میں لے رہا ہے۔ تو آپ کو شب معراج آپ کے سامنے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور ان سے سوال کرنے کا آپ کو حکم دیا، اور سب نے سوال کے جواب میں یقیناً وہی کہا کہ ہم صرف اور صرف اور صرف ایک ہی معبود کی طرف لوگوں کو دعوت دینے آئے۔ یہ جو ہم نے خود معبود بنا رکھے، پتہ ہے نا ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا معبود لوگ، خوف الناس، لوگ، یہ سر پہ سوار ہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی اٹینشن، لوگوں کی توجہ، لوگوں کی تعریف، پتہ نہیں فرشتے کہاں ہیں، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، پریکٹیکل لائف میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پریکٹیکلی، اسی لیے تو لوگ اتنا اہم۔ اور یہاں پھر ہماری جان قربان ہو شب غربت امیر المؤمنین علیہ السلام، اور مسلسل روایات جو ہیں وہ مولا کے فضائل بیان کر رہی ہیں ان آیات کے ذیل میں۔ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں عبداللہ بن مسعود سے روایت درج کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی نے یوں فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا اے پیغمبر، جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں نا ان سے پوچھ لیجئے کہ کس مقصد کے لیے وہ مبعوث ہوئے، ان کے بعثت کا مقصد کیا تھا پچھلے انبیاء کا، تو کس لیے وہ مبعوث ہوئے۔ جب پوچھا تو جواب پتہ ہے کیا دیا؟ آپ حیران ہوں گے، یہ ثعلبی کہہ رہا ہے، یہ تاریخ دمشق میں لکھا، یہ تمام اہل سنت کے معتبر یہ تمام مدارک ہے، یہ شواہد التنزیل میں ہے، یہ معرفت علوم الحدیث میں ہے۔ تو حاکم نے بھی، حاکم بہت ہی بڑا نام ہے اہل سنت میں، اس نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو تمام کے تمام انبیاء نے جواب دیا کہ علی ولایتک، ہماری بعثت جو ہے آپ کی ولایت ڈیفینیٹلی
سب نے مل اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لیکن آپ کی ولایت وولایت علی ابن ابی طالب علی ولایتک وولایت علی ابن ابی طالب، یعنی دو ولایتوں کی بیس پر جو ہے وہ بعثت کل الانبیاء ما قبل رسول اللہ اجمعین، سب کے سب نے یکجا اس طرح سے بتایا ہے۔ ہماری جان قربان و مولا علی علیہ السلام پر، اور ہمیں ناز ہے اپنے اس نصیب پر کہ ہم انشاءاللہ کے علوی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام کے عبائے مقدس کا بوسہ لیا تو مولا نے بہت مہربانی سے کہا کہ محبت صرف عبا کے بوسہ دینے سے نہیں ہوتی بلکہ ہماری اتباع سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات میرے ایسے دل کو لگی کہ ہم بھی صرف بوسے دے دیتے ہیں، کبھی علم کو، کبھی ذریح کو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ الحمدللہ وہ مقدمہ ہے، وہ ایک آغاز ہے، لیکن صحیح عشق اور محبت اور جو پیروکاری کرنے کا حق ہے وہ اتباع اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ہے۔ یہاں سے داستان حضرت موسیٰ شروع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ کو۔ میں جب بھی کلیم اللہ کہتی ہوں مجھے کلام الہی یاد آتا ہے، یعنی پروردگار بحق کلیم اللہ ہمیں اپنے کلام سے وہ پیار، وہ عشق، وہ انسیت، وہ محبت، بہت دعا کریں، اگر کم ہے دعا کریں بار الہ وہ انسیت جو ایک ہوتا ہے نا، ایک عجیب سی دلچسپی، وہ رب مقلب القلوب ہے، وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو بھیجا الی فرعون، فرعون کی جانب بھیجا کلیم اللہ کو، وہ ملئہ اور ان کے جو درباری ہیں، ان کے جو سارے پیروکار ہیں ان کی جانب۔ فقال انی رسول رب العالمین، سیدھا سیدھا آپ نے کہا میں رسول ہوں رب عالمین کا۔ فلما جاءہم آیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، اور جب وہ معجزات لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مسخرہ کرنا شروع کر دیا۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور جو نشانی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، ہر معجزہ دوسرے معجزے سے بلندتر ہوتا تھا۔ اور ہمیں پتہ ہے معجزوں میں مثلا ذکر کیا گیا ہے کہ پانی کا خون میں تبدیل ہونا، جتنے کنویں تھے وہ خون میں بدل گئے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ مینڈک فراگ کا جو ہے فلڈ آ گیا، ہر جگہ آپ کو مینڈک ہی مینڈک نظر آئیں، اور جیسے بتایا کھیتیوں کی تباہی اور بہت سے جانوروں کا بے تحاشا ہر جگہ پھیل جانا، اور قحط اور طوفان کی شدت، اور جادوگروں کا مقابلہ، بہت سے ایک عظیم معجزات دکھائے۔ دیکھیں یہ الفاظ اگر آپ نے سیکھنے ہیں، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، کوئی آیت کوئی معجزہ ہم نے ان کو نہیں دکھا، اِلَّا ہِیَ، مگر یہ کہ وہ معجزہ جو ہے وہ اکبر تھا اس طرح کے دوسرے معجزوں سے، اختہا یعنی اس کیٹیگری، اس کے جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس کا ٹوین سسٹر ٹائپ ہے، یہ ٹوین سٹیز ہے، مینز یہ اور نیکسٹ سٹی ملتے جلتے ہیں یا نزدیک ہے، تو وہ اس طرح یہاں پر بھی اخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ اخذناہم، اخذنا بہت زیادہ قرآن میں آیا کہ اور ہم نے انہیں پکڑ لیا، بالعذاب لعلہم یرجعون۔ بات دیکھیں پھر کرم کی ہے، اللہ کہتے ہیں شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ رک جائیں۔ وقالو، وہ کہتے تھے جب انہوں نے بہت زیادہ سارے یکے بعد دیگرے معجزے دیکھے تو وہ کہتے تھے قالو یا ایہا الساحر، حضرت موسیٰ کو ساحر کہہ کے پکارتے تھے، یا ایہا الساحر ساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، اپنے رب سے، تیرے رب سے، تیرے نزدیک تجھ سے جو اس نے عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق ہمارے لیے دعا کر، یعنی دعا کر کہ یہ بلا پانی خون بن جائے اور آپ کے پاس پانی نہ ہو، یہ بلا ہے، یہ اتنی بڑی وبا، یہ وبا ہم سے دور ہو جائے، دعا کرو اننا لمہتدون، ہم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ بھی وعدہ دے رہے ہیں ہم کریں گے، ہم ہدایت کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر بھی کہہ رہے ہیں اور التماس دعا بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، اور ہدایت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو جواب یوں دیا گیا
کہ مصری ماحول میں معاشرے میں ساحر کو بڑی عزت حاصل تھی، اسے سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، عوام پبلک تو نہیں فرق اتنا پہچانتی تھی۔ اور جس طرح مثلاً حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طبیبوں کا بڑا مقام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، عربوں کے زمانے میں فصاحت و بلاغت جو کلام میں ہو اس کی بڑی بہت زیادہ وقعت تھی۔ اور ہماری جان قربان ہو جناب پدر امیر المؤمنین علیہ السلام ابو طالب پر، انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہے، مجھے توفیق ملے تو میں اشعار حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کو ایسے نکات بتاؤں گی کہ مجھے یقین ہے آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ دیوان ابو طالب، آپ اتنے عظیم شاعر، لیکن آپ پر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ کو ان شعراء کی لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہمارا وقت اسی چیز میں ضائع کر دیا گیا کہ ہم ثابت کریں ایمان ابو طالب کو۔ اکثر کتابیں اسی پر لکھ دی، اور اس چیز میں ہمیں الجھا کر دشمنوں نے فضائل ابو طالب پدر امیر المؤمنین علیہ السلام سے غافل کر دیا، یعنی ہم خود بخود ان میں لگ گئے جو اصل فضائل اس سے ہم دور رہ گئے۔ تو جس طرح عربوں میں فصاحت و بلاغت تھی، اور فصاحت و بلاغت پدر امیر المؤمنین جو امیر الکلام ہے، that is awesome out of this world، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو ایک وجہ کیا ہے کہ آپ کو عالم، ساحر کو عالم سمجھتے تھے، دوسری وجہ یہ بتایا کہ کیونکہ یہ عوام تھی سادی سی، ان کو فرق نہیں پتا تھا سحر اور معجزہ میں، تو وہ اس لیے ایک حد تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت بڑے ساحر ہیں، آپ جو ہے ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ لیکن افسوس، یہ ابھی بھی انسان ایسا ہی ہے، فطرت یہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو رحمت الہی اس شب قدر میں بھی برس رہی ہے۔ یہ رحمت حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین اور ہمارے سب کے درمیان ایک برابر ہے، وہ لینے والے میں فرق ہے۔ یہ ہم ہیں، سیم غلطیاں کرتے آ رہے ہیں۔ وہ تمام انبیاء بھی وہی وحی اور اپنے دل کو پاک کر کے جو رحمت الہی کو ریسیو کر رہے ہیں، اور تمام ہم جیسے لوگ جو ہے وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے خود بلاک کر رہے ہیں، حجاب ہم نے خود کھڑے کر رکھے ہیں۔ تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، افسوس کہ جب ان سے عذاب دور ہو گیا تو انہوں نے عہد شکنی کر لی۔ ناکسین، جن سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کی، مارقین، قاسطین، ناکسین۔ ضرور آپ ڈیفرنٹ اینگل سے مولا کی زندگی کو پڑھیے گا، ان بیویوں کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے مولا کے حق سے اتنا اچھا دفاع کیا، جناب ام الخیر، جناب جن کا ذکر ہے حارث حمدانی کی بہن سودا، جناب ام سلمہ حضرت زہرا کے بعد بہت عظیم مدافعہ ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ مجلسیں کل پڑھ رہی ہوں، کل پرسوں ترسوں انشاءاللہ ان مجلسوں میں ضرور ذکر کروں گی، اور آپ لوگوں کو پتہ انشاءاللہ کہ چل جائے گا کہ وہ مجلسیں کہاں ہیں اور کب ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا ناکثین کا، میں کہہ رہی تھی کہ ناکثین بھی ان میں سے ہے جنہوں نے مولا علی سے بیعت کی تھی اور اس کو توڑ دیا تھا۔ تو یہاں وہ ناکسون سے ینکسون آیا کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے یوں پکار کر کہا، کیا کہا؟ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے لیے نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میری محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہاں ایک عجیب بات ہے کہ جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ یہ کے بعد دیگری معجزات آ رہے ہیں، اور اس کو احساس ہوا کہ اس کا تخت جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے، متزلزل ہو رہا ہے، اس کی سلطنت کو جو ہے وہ تھوڑا سا خطرہ لاحق ہو رہا ہے، تو اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ اپنی ٹرکس چلائیں۔ وہ ٹرکس کیا تھی کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سورج کا رب سمجھتا تھا، رب سورج فرعون، اور اس کی یہ جرأت تو دیکھی کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ دریائے نیل سے نکلنے والی ساری نہریں میرے اختیار میں ہیں، انہار تجری من تحتی، کتنی عجیب ہے، من تحتی، میرے انڈر ہے یہ ساری نہریں، میں ان کا رب ہوں۔
تو جب اس کو یہ لگا کہ میری یہ حکومت جو ہے وہ خطرے میں، تو اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ ظاہری چیزوں کو دکھانا شروع کر دیا. اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی منطق، کوئی پروف، کوئی سند، کوئی علم، کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں، یقیناً نہیں، اور ابھی بھی نہیں ہے سب لوگوں کے پاس. ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس، پھر بھی ہم جا رہے ہیں، ہم بکے ہوئے ہیں. ہم بھی برین واش ہو گئے جس طرح یہاں فرعون برین واش کر رہا ہے. ہم بھی اسٹوپڈ بن جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی جو اتنی قیمتی ہے اس کو قرآن اور اہل بیت کی جگہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو یہاں کیا کہتا ہے، کیسے وہ چیلنج کر رہا ہے اور اپنی جو غلط حربے اپنا رہا ہے، کہ کہتے کہاں موسیٰ اور کہاں میری مصری سلطنت. اس کے پاس تو ایک لاٹھی ہے، میرے پاس یہ نہریں ہیں. یعنی اب وہ اپنے آپ کو موازنہ کرنے لگ گیا، یعنی مقایسہ کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو with the position of حضرت موسیٰ. He's comparing موسیٰ اور میں. فرعون کہہ رہا ہے I have قدرت، I have the power. and definitely وہ جبر کے ذریعے وہ زبردستی کرا رہے، اور حضرت موسیٰ کے پاس معجزہ ہے، میریکل ہے، اور منطق ہے، لاجک ہے. اب اگلی آیت میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے تحقیر کرتا ہے. یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے. دیکھیں یہ ختم نہیں ہوئی، یہ تمام ہم سب انسان ہیں، یہی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی ظالم یہی کرتا ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو کہ مہین ہے، یعنی بہت ہی جس کی کوئی وقعت نہیں ہے، بے توقیر ہے، یا یعنی ہیمیولیٹ کر رہا ہے اس کو، کیا کہہ رہے ہیں، تذلیل کر رہا ہے. ایک پہلا لفظ کیا استعمال کیا؟ مہین. دوسرا لفظ ولا یکاد یبین، دوسری جو تحقیرانہ اپنے انداز سے فرعون نبی اور زمانے کے رسول کی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن اس سے دور ہو جائے. یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہی برین واش کرنا ہوتا ہے، یہی لوگوں کو ڈم بنانا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ وہ تو صاف بات بھی نہیں کر سکتا. he can't talk properly، اس کی زبان میں لکنت ہے. تو فرعون کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لکنت بچپن میں تھی، یا قرآن نے کہا ہے. لیکن جیسے ہی بار نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی، تو دعائے موسوی یہ تھی، سورہ طٰہٰ میں ہے نا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی. یہاں حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہاں فوراً جواب آیا قال وقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری زبان پہ وہ جریان، وہ لکنت کو ہٹا دیا اور جاری کر دیا ہے. تو فوراً دعا قبول ہوئی تھی اور آپ کی زبان میں لکنت نہیں تھی، لیکن فرعون ناواقف تھا. اور تیسری چیز جس سے وہ بہت زیادہ توہین کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 53 میں فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. تو اس پر سونے کے بریسلٹ کنگن کیوں نہیں اتارے گئے اس کے لیے؟ القیا، فلولا القیا، how come he doesn't have those golden bangles؟ او جاء معه الملائکہ، یا فرشتے اس کے ساتھ یہ کے بعد دیگری کیوں نہیں آتے؟ کیوں وہ خشک لاٹھی اور کھردرا کپڑا پہن کر جو ہے وہ آ کر داعی اللہ اور رسول اللہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، کیا کرنا ہے، مثلا دین کی طرف جا کر یہ دیکھو اتنے سادے سے لوگ ہیں، کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس؟ کیا ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس وزڈم کو، اس علم کو، اس منطق کو، اس سکون نفس مطمئنہ کو، اس وحی کے ساتھ مناجات کرنا اور اللہ سے باتیں کرنے کو. یہ چیزیں یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. لوگ ظاہری اچھل کود کو دیکھتے ہیں، حتیٰ دین میں بھی جو بولنے میں اچھا ہو اس کی طرف سب جاتے ہیں، لیکن جو کتنا اچھا پیغام دے رہے لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا اس کے پاس بیٹھنے کا. اس لیے اکثر علماء مظلوم ہوتے ہیں، اور جو جاہل ٹائپ کے عالم ہوتے ہیں وہ پبلک میں زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ایسا ہی ہے. اسی لیے میں مذاق میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بہن بھائیوں میں کہ مثلا میں نے سب سے پہلے تبلیغ کا زیادہ کام شروع کیا پبلک میں جانے کا، تو مجھے میرے بہن بھائی ماشاءاللہ سے سب تقریباً عالم ہے، تو وہ مذاق مجھے کہتے تھے تم کیونکہ سب سے زیادہ جاہل ہو
اس لیے تمہیں لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ تو میں کہتی تھی الحمدللہ، چلے جی۔ اور یہ ہوتا ہے کیونکہ جو علمی بات کرے لوگوں کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، ظاہر کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ افسوس افسوس۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ کس انداز سے فرعون نے اس ظاہر سطحی سوچ کی وجہ سے کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا دیا۔ فاستخف قومہ، اس نے خفیف، اس نے بہت اپنے قوم کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا میک پیپل ڈم، بہت ہی خفیف کر دیا، یعنی برین واش کر دیا۔ فَأَطَاعُوهُ، اس خفت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت کر لی قوم نے فرعون کی۔ حضرت موسیٰ تنہا رہ گئے، بہت کم ان کے پیروکار تھے، افسوس کے ساتھ۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يتفکرون، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق قوم ہے۔ فاسق کیونکہ آپ دیکھیں یہ احادیث میں بہت زیادہ موجود ہے کہ کرپٹ قوم وہ ہوتی ہے جو ظالم کا ظلم قبول کرتی ہے، اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جو قوم، جو ملت، جو امت امر میں معروف نہی عن المنکر نہ کرے، کیونکہ پروردگار عالم وہ ارحم الراحمین حجت تمام کرتا ہے۔ لوگوں کو جب سمجھ میں آ جائے کہ حق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، جیسے ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اسلام، قرآن، روحانیت یہی حق ہے، سمجھ میں آ جائے اور پھر بھی نہ کرے، تو پھر پروردگار عالم حساب کتاب کرتا ہے۔ اگر سمجھ ہی نہ آئے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو وہ لوگ ترک کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی یہ معروف ہے۔ ابھی سے ہمیں پتہ یہ سارے کسٹمز جو بنے ہوئے ہیں، جو ہماری رسمیں بنی ہوئی ہیں، وہ جھوٹ ہیں، وہ دکھاوے پر ہے، لیکن پھر بھی ہم حق کو چھوڑ کے اس کی طرف چلے جاتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم رنگ جماعت ہو جاتے، جیسے لوگ ہیں ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو امر معروف نہی عن المنکر کو ترک کرے، حدیث میں ہے پروردگار عالم ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس قوم فرعون نے حضرت موسیٰ کی اس رحمت بھری دعوت کو لبیک نہیں کیا، اور وہ خوف اور ظاہری جال و جلال کو دیکھ کر وہ فرعون کی اطاعت میں آ گئے۔ تو پروردگار عالم نے انہیں فاسق کہہ دیا، صرف اس لیے کہ وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ آخری دو آیت ہم کرتے ہیں، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، تأسف سے ہے آسفونا، اللہ جس طرح ہم نے مثال دی، سورج اپنی جگہ ہے، یہ زمین ہے جو گھوم رہی ہے، یہ ہم ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا سن سیٹ، سن رائز، اصل میں نہ سن سیٹ ہو رہا ہے نہ سن رائز ہو رہا ہے، ہم گھوم رہے ہیں۔ کویا ایک بہت حقیر سی مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے کہ اللہ اللہ ہے، لیکن ہمارے اعمال بدلتے ہیں، اس کی بنسبت ہم کہہ رہے اللہ کے غضب کو ہم نے خود اپنے اس غلط حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ اس غضب کی طرف ہم نے خود رجوع کیا۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ان سب کو کیا کیا، ہم نے غرق کیا۔ یاد ہے نا آیت جس میں کہا کہ وہ فرعون کہتا تھا، کیا کہتا تھا، انہار تجری من تحتی، اس کو سب سے زیادہ فخر جو ہے وہ اپنے دریائے نیل پہ تھا، اور اسی دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کسی چیز پہ غرور نہ ہو، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درس لیں۔ دیکھیں فرعونیت کی شاخیں، اس کے برانچز اس کے ابھی بھی موجود ہے۔ یہی فرعونیت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت کریں، چیز ہمارے لیے زیادہ اہم ہو بنسبت ایمان کے، انسانیت کے اقدار کے، تو پروردگار عالم اسی چیز کے ذریعے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، آیت نمبر 56۔ پھر ہم نے انہیں کیا کر دیا، سلف اور مثل بنا دیا۔ جسٹ بیوٹیفل، look at this the way اللہ تبارک و تعالی is just awakening us، ہمیں جگا رہا ہے۔ آج شب قدر ہم نے جاگنا ہے، no doubt، لیکن کس چیز کو جاگنا ہے، اپنی روح کو جگانا ہے۔ اور رب
اتنے پیارے کلام سے ہمیں جگا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے جو قرآن اور انبیاء سے دور رہے وہ سلف اور مسل بن جاتے. تم سلف اور مسل نہ بنو. سلف کیا ہے؟ سلف یعنی گزشتہ قوموں کی کہانی بن گئی، وہ قصہ بن گیا، ختم، تباہ ہو گئے. ایسا قصہ کہ آنے والی مجرم قوموں کے لیے وہ عبرت بن گئے کہ توبہ توبہ توبہ، ہم نے فرعون نہیں بننا، فرعونی قوم نہیں بننا. دیکھیں اس طرح ذلیل ہو جاتا ہے یہ انسان اگر وہ اپنے مقصد حیات سے دور ہو جائے. آج ہم نے انشاءاللہ اپنے دلوں کو اور زیادہ خلوت اور رب ذوالجلال کی جلوت کے ذریعے ان تمام انوار کو ریسیو کرنا ہے جنہیں لے کر ملائکۃ اللہ زمین پر نازل ہوئے ہیں. آج تسبیح 3 طرح کی آپ تسبیحیں ختم کر سکتے ہو، ایک استغفار کی، ایک صلوات کی، اور ایک سورہ قدر کی. سورہ قدر کم از کم 100 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں، اور ہر دفعہ اگر آپ کی توجہ نہ ہو آپ ریپیٹ کریں، غفلت سے نہ پڑھیں. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ فرشتے کہیں کہ اس کی زبان تو ہل رہی تھی، لکھو یہ زبان ہلا رہا تھا لیکن اس کا دل کہیں اور تھا. شیم آن اس، شرم آتی ہے کہ زبان ہل رہی ہے، جیسے میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور میری توجہ کہیں اور ہے. کتنی بے احترامی ہے. لہٰذا دل کو پاک کرنا ہے، حضور قلب، احیاء قلب. آج دل کو جگائے رکھنا ہے، نہ کہ ہم جاگے ہوئے ہوں لیکن توجہ کہیں اور ہو. دل ترا خانے ما کن مصفا کردنش مومن. یہ ایک مرتبہ اس دل کو اپنا ہمارا گھر بنا لو، ہم خود اس کو صاف کر لیں گے. اور جس طرح ایک عرش اور فرش کا کانسیپٹ ہے، ہمارے لیے بھی ایک عرش ہے اور ایک فرش ہے. عرش ہمارا دل ہے، فرش ہمارا یہ بدن ہے. کانا عرشہ علی الماء، کہتے ہیں نا اللہ کا عرش پانی پر ہے، ہمارا عرش بھی پانی پر ہے، اور وہ پانی ہماری آنکھوں سے بہنے والا اشک ہے، آنسو ہے، کہ ان آنسوؤں کے ذریعے آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ سچ مچ آپ اپنے دل کو الہی بنا دیں گے. جس طرح کہتے ہیں نا در زمین دیگری خانے نہ کن، کار خود کن کار بیگانے نہ کن، چیز بیگانے. تن خاکی تو کز برای اوس غمناکی تو، کہ اپنے لیے کام کرو، دوسروں کا غلام نہ بنو. اور ہم غلام بنے ہوئے ہیں اس کی سب کی فکر میں، اپنی فکر میں نہیں ہے. آج سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ وحی اور قرآن کے نور اور روشنی کے ذریعے پروردگار عالم ہمیں ان تمام نفسیات اور ہماری جو کیا کہتے ہیں خواہشات نفسانی کی غلامی سے پروردگار عالم ہمیں نجات دیتے. میں صرف کچھ پوائنٹس 2-3 منٹ لینا چاہوں گی کہ یہ جو سحر کا وقت ہے نا، جس میں ضربت امیر المؤمنین علیہ السلام اشق الاشقین نے اس انداز سے مولا پر ظلم کیا، کہتے یہ وہی سحر کا وقت تھا جس وقت مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی کلاس لیا کرتے تھے، کیونکہ نبی نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اعلمک، کہ مجھ پہ واجب ہے، رب نے حکم دیا ہے کہ ہر روز کئی خصوصی کلاسز تمہارے ساتھ رکھوں، اور تاکہ حاسدین سے دور رہے اس لیے آپ نے سحر اور لیل کا وقت انتخاب کیا. ہر روز بلا ناغہ مولا امیر المؤمنین اور مدینۃ العلم اور باب العلم آپس میں خلوت کیا کرتے تھے، علمی مباحثہ نجوہ کیا کرتے تھے. اور یہی وہ سحر کا وقت ہے کہ جس وقت مولا پر ضربت لگ رہی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اسبغ نے جب آخری نصیحت امیر المومنین علیہ السلام سے سننا چاہی تو جو آخری نصیحت کی اس میں مولا نے یہ بتایا، یہ فرمایا کہ اے اسبغ، میں بھی آخری وقت میں جب میں نے آخری کلام اپنے آقا اپنے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے سنا وہ یہی تھا جو میں تجھے بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اپنے آق والدین سے بچو، اور اپنے مولا کی نافرمانی نہ کرو، اور اگر کسی اجیر کو لیتے تو اس کی اجرت دو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم والدین ہیں،
ہم مولا علی کو اگر پدر مانتے ہیں، آپ ابو الایتام ہیں، ہم سب یتیمان آل محمد ہیں، ہمارے امام ظاہر نہیں، ہم یتیم ہیں، اور آقا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے امام اور ہمارے پدر، تو آقا والدین وہ ہوگا جس نے قرآن سے دوری اختیار کی، اور کہا کہ جس نے جو اپنے آقا کی نافرمانی کرے، اور آپ نے فرمایا میں آقا ہوں، میں مولا ہوں، میں مولا الموحدین ہوں، اور جو اجیر کو اجرت نہ دے۔ اجر رسالت کیا ہے؟ مودتاً فی القربہ، یعنی قرآن ناطق، قرآن صامت۔ تو انشاءاللہ ہم اجر رسالت دیں اور اپنے قلوب کو منور کریں قرآن مجید سے، اور جیسا کہ قرآن نے کہا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا، پروردگار عالم شراب طہور کے ذریعے بہشتیوں کو اور زیادہ پاک کرتا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، اور روایت ہے ای بید علی ابن ابی طالب، یعنی قیامت کے دن بھی علی کے ہاتھ ید اللہ کی شکل میں بہشتیوں کو شراب طہور سے سیراب کرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں تشنہ بنائے، تشنہ علم علی، ہمیں باب العلم کے در پر بار 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 جانے کی توفیق دے، تاکہ ہم ساقی کوثر سے اپنے قلوب کو معطر اور انشاءاللہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ بار الہ پروردگارہ، اس شب قدر کو صحیح معنی میں درک اور اس کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما یا رب ذوالجلال۔ بحق مظلومیت علی ابن ابی طالب ہمیں قرآن کو مظلومیت سے نکالنے کی توفیق دے۔ پروردگارہ، جو خاص الخاص رزق تو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم فرما رہا ہے، تقدیریں بنا رہا ہے، بحق امام عصر والزمان، کہ تمام کے تمام ملائکہ ان کے گرد طواف کر رہے ہیں، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال۔ ہماری تقدیر میں حج بیت اللہ، زیارت امیر المؤمنین، اولاد امیر المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ و مدینہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ بار الہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عنایت فرما۔ پروردگارہ، مؤمنات مؤمنین کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، یا رب ذوالجلال، بحق امیر المؤمنین ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما۔ یا رب، یا رب، یا رب، قرآن سے ہمارا رشتہ دن بدن مضبوط فرما، امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگارہ، خدا بندہ، ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔